مدینے کا مسافر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ سلام پاک رستوں پر جہاں سے تار گزرے ہیں، سلام پاک گلیوں پر جہاں حسنین کھلے ہیں، در زہرا جہاں آ کر فرشتے بھیک لیتے ہیں۔ السلام علیکم فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال اگر۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جاری ہے، رحمتیں برکتیں مسلمان سمیٹ رہے ہیں۔ اسی مہینے کے جو خاص ایام، یعنی کہ یہ تو پورا مہینے کا مہینہ ہی جو ہے رحمت و بڑا ہے، لیکن جمعہ کا دن خاص ہوتا ہے، بڑا خشوع و خضوع نظر آتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے مساجد کے اندر بھی، اور خاص طور پر گلی بازاروں کے اندر بھی ہمیں ایک پر نور جو سما ہے وہ ہر طرف نظر آتا ہے۔ لوگوں کے اگر دیکھیں تو لوگ روزہ رکھے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے کاروبار، محنت مزدوری سب کچھ جاری و ساری ہوتا ہے۔ شہر فیصل آباد میں جمعہ کا دن چھٹی ہوتی ہے تو جمعہ والے دن ذرا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے جمعہ کے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کا ہو تو صدقہ زکوٰۃ بھی کیا جا رہا ہے۔ ہر کوئی بڑھ چڑھ کر اپنے عشق کے اندر اس وقت اظہار محبت کرنے کے لیے میدان کے اندر ہے۔ لیکن پروگرام کا آج کا مقصد ہوگا کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں دوسرا جمعہ، اہمیت رمضان المبارک کی پھر سے اجاگر کریں گے، لیکن اس کے ساتھ معاشرے میں تلخی، اور دوسری طرف جو ہم آج کی مہنگائی کے اندر بھی مسلمان بھائی ہی ایک دوسرے کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ رمضان مبارک کے اندر ہوشربا، مہنگائی اور گراں فروشی جو ہے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہم بیرون ملک کی پوسٹیں لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کو وائرل بھی کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا یہ میں نے قصہ سنا، یہ شاید ہنسی آئے گی لیکن میرے خیال میں آج کے موضوع کے مطابق سنانا بہت ضروری ہے۔ ایک عالم تھے، وہ نماز پڑھا کے سلام پھیری تو پیچھے سے ایک نمازی نے کہا، علامہ صاحب دعا کیجئے گا کہ ہمارے ملک کی معاشی حالات بہتر ہو جائیں۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5000 کا نوٹ نکالا اور کہا یہ مسجد کے باہر گر گیا تھا، کسی کا ہے تو بتا دیں۔ 10 افراد نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ علامہ صاحب نے جیب میں پیسے واپس ڈالے، انہوں نے کہا یہ میرے اپنے تھے، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور پھر معاشرت اور ملک خود ہی معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ مذاق بھی تھا، لیکن مذاق سے اس میں ایک بہت خوبصورت ایک میسیج ہے کہ ہم لوگ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، بشمول میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا دوسرے، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے سر فہرست رکھتا ہوں۔ ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشاں بھی نہیں ہوتے۔ یہ سب سے بڑا ایک میرے نزدیک ایک جرم ہے جو میں بھی کرتا ہوں، سارے کرتے ہیں۔ اگر ہم کوشش بھی کر لیں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی دکھائی دیں گی۔ ہمارے پاس آج بھی ایک گلدستہ موجود ہے، جمعے میں رمضان میں خاص طور پہ ہم یہ پروگرامز کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ رمضان المبارک کی برکتوں والے مہینے کے اندر ہم بھی اپنا کچھ حصہ جو ہے وہ ڈال سکیں۔ سب سے پہلے اپنے اس گلدستے کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ جو موجود ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب موجود ہیں، سینئر وائس چیئرمین ہیں بین المذاہب امن فورم کے۔ ان کے ساتھ قاری شفقت علی حیدری صاحب موجود ہیں، امیر جماعت اہل سنت ضلع فیصل آباد ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ان کے ساتھ علامہ ابن حسن شیرازی صاحب موجود ہیں، مرکزی رہنما ہیں ازداری کونسل کے، ہمیشہ سے ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ آگے مولانا طاہر ریاض صاحب موجود ہیں، محتمم ہیں جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے، بڑی جامعہ ہے یہ اور معروف نام ہے۔ میں سب مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا ان کی شرکت کا۔ مائک ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب کے ہاتھ میں ہی ہیں، ان سے آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں، کم و بیش 9 روزے جو ہیں وہ اس وقت ہو چکے ہیں اور لوگ اہتمام بھی کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں ہمیشہ سے معذرت کے ساتھ، اب تو شرم بھی آتی ہے یہ جملہ کرتے، پہلے ہفتے اہتمام نظر آتا ہے مساجد کے اندر بھی روزہ رکھتے ہوئے بھی، اس کے بعد ہمارے رویے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تو یہ بھی نہیں رہا، بلکہ پہلے روزے خربوزہ، کیلا، سیب اگلے دن 40-50 روپے 100 روپے تک اضافہ ہوا۔ بڑی گاڑی کا بڑا ریٹ ہے، چھوٹی گاڑی کا کم ریٹ ہے،
پیدل والے کا شاید 10 روپے سستا ہی دے دیتے ہیں. لیکن ہمیں تو کبھی بھی ایسا درس ہی نہیں دیا گیا دین اسلام میں, اور خاص طور پہ رمضان تو ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے, میانہ روی سکھاتا ہے, صبر سکھاتا ہے, ایمانداری سکھاتا ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. بلال بھائی بہت شکریہ, آپ نے رمضان المبارک کے یہ بابرکت مہینے میں ایک خوبصورت گلدستہ سجایا ہے جس میں تمام مکاتب فکر کی اہم شخصیات شامل ہیں. اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. بے شک. یہ جو میں نے آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے, اگر اس پوری آیت کی ہم تلاوت کریں تو اس میں 3 چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہیں. ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت, اس کی فضیلت اور روزوں کا مقصد, اور ایک تقوی جو سب سے کیوں خوبصورت. فرض کیے گئے. یہ تینوں چیزیں جب تک مد نظر نہیں ہوں گی نا تو رمضان کے روزوں سے ہم وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے اور وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جس کے لیے اللہ نے ماہ رمضان فرض کیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت یہ بات کی کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. اور پھر فرمایا بہت سارے رات کو قیام کرنے والے, جاگنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے اپنی نیند خراب کرنے کے کچھ بھی نہیں ملتا. بالکل صحیح. رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے تو ہیں. اس لیے رمضان کے روزے فرض ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اسلام کا ایک بنیادی رکن بھی ہے. اچھا, اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کی فضیلت کتنی ہے تو میری امت کے لوگ یہ خواہش کریں کہ یا اللہ پورے سال کو رمضان بنا. بے شک. اچھا, روزوں کا مقصد ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اب تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی برائی سے رک جائے. صوم کا بھی لفظی معنی یہی ہے, اگر اس کا لغوی معنی ہم دیکھیں تو اس کا معنی ہے رک جانا. تو رک جانا صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ تو نہیں ہے نا. ہر قسم کی برائی سے, اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے رکنے کا نام روزہ ہے. تو یہ رمضان کا دوسرا خطبہ جمعہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمعہ تو ویسے بھی سید الایام ہے عام دنوں میں بھی, لیکن ماہ رمضان کا جمعہ تو اس کی تو فضیلت پھر 2 چند ہو جائے گی. تو رمضان کا جو جمعہ ہے, بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ تقریباً بات عام ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی جمعہ والے دن رکھ لیں گے. اور بھائی رمضان کے روزے فرض ہیں, جمعے کا روزہ صرف فرض تو نہیں ہے نا. ایون میں نے بہت سارے لوگوں سے عموماً اب یہی ہفتے کے بعد میں وہی بات کر رہا تھا, بات ہوئی لوگوں سے روزہ کیوں نہیں رکھا, ویسے ہی یاد نہیں رہا. مطلب ہم اس کو اتنا معمولی ایک اپنا فرض سمجھتے ہیں. صرف جمعے والے دن کو روزے کے لیے خاص کر لینا اور باقی دنوں کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے نہ رکھنا, یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں, ہم اپنی مرضی سے 1 پڑھ لیں, 2 پڑھ لیں, 3 پڑھ لیں, باقی چھوڑ دیں, یہ بھی دین کے ساتھ مذاق ہے. روزے رمضان کے فرض ہیں پورے, اگر بغیر کسی شرعی عذر کے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے جمعہ کا رکھ لیتے ہیں تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. یہ مذاق ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حکم کیا ہے اللہ کے. دیکھو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے, دین میں اپنی مرضی نہیں چلے گی. اس لیے روزے ہمیں کچھ سکھاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم جب تقوی آ جائے گا نا ہمارے اندر, خوف خدا, سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اس میں منافع خوری بھی ختم ہو جائے گی, اس میں دل سے نفرت بغض دوسروں کے لیے یہ بھی ختم ہو جائے گا. سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے جب ہم روزوں کے مقصد کو سمجھیں. میں قاری شفقت صاحب کی طرف بڑھوں گا. قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا, بڑی پرانی میری رفاقت ہے آپ سے, ہمیشہ سے بڑا پیار کا رشتہ آپ سے رہتا ہے. کیا سمجھتے ہیں ان کی بات ڈرا دینے والی ہے, کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک ایسی آواز آئے گی. تو اللہ نے نشانیاں یہ دی کہ دین اور قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ بھی اسی رمضان المبارک کے اندر ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر بہت ساری دیگر نشانیاں بھی ہیں. لیکن ایک رمضان یہ بھی کہا گیا قیامت آنے سے پہلے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے دوران قحط آ جائے گا, کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. تو ہم تو آج بالکل تمام نشانیوں کو بھولے بیٹھے ہیں اور خوفزدہ ہونے کی بجائے فخر سے کہتے ہیں یا روزہ نہیں رکھا, رکھ نہیں سکا, میں بیزی تھا. یہ کیا اتنے مذاق کی چیز ہے؟ کیا بدبخت نہیں کہا گیا ان لوگوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. آمنت باللہ صدق اللہ. ماشاء اللہ تو بلاڈو کے صاحب نے بڑا اچھا پروگرام
منعقد کیا. اللہ تعالیٰ نے کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی ساری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ مجھ سے پہلے میرے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم دین اسلام کی بنیاد پر دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دین ہے تو صرف اسلام, پسندیدہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا. اور دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ دین اسلام میں ہم پر فرائض کیا ہے, واجبات کیا ہیں, کیا ضروری چیزیں ہیں. تو دین اسلام کے ارکان میں سے روزہ ایک اہم ترین رکن ہے, بنیادی رکن. اس کی معافی نہیں ہے. ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, جو بھی بالغ ہے سمجھتا ہے اس پر روزہ فرض ہے. اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر غور و فکر کیا جائے تو روزہ چھوڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. حد المقدور ہر مسلمان کو روزہ رکھنا چاہیے. ہاں کوئی شرعی مسئلہ جس طرح کہ اللہ رسول نے معافی دی ہے, جس مقام پہ کوئی بہت زیادہ ضعیف ہے, بہت زیادہ کمزور ہے, یا بیمار ہے, یا مسافر ہے, اس قسم کی معلوم اس سے علیحدہ ہے. لیکن باقی ہر مسلمان کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے. اور یہ ماہ مبارک جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بھی, وہ اور بھی بہت ساری علامات قیامت کے حوالے سے بتائی گئی ہیں. لیکن جیسے آپ نے جمعۃ المبارک کا ذکر فرمایا, جمعۃ المبارک بھی ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. بلکہ جہاں تک فقیر کے علم میں ہے, میں نے تو کتب سیرت اور تفاسیر میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جمعۃ المبارک سے پہلے بھی جمعے کا ذکر تھا. عروبہ کے طور پر کعب بن لوئی بن غالب جو نبی پاک علیہ السلام کی سلسلہ نسل میں تقریباً 8ویں بزرگ بنتے ہیں, وہ جمعۃ المبارک کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے. ابھی تک تو سرکار تشریف ہی نہیں لائے تھے, اس وقت بھی جمعے کا ایک تصور تھا, لیکن وہ عروبہ کہتے تھے. اچھا, اور وہ لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے تذکرے سنایا کرتے تھے. اس لیے جمعے کا ایک بہت بڑا مقام ہے. جمعہ ایک مسلمانوں کی عظمت اور شان, شوقت, اتفاق و اتحاد کی علامت ہے. اس میں حاضر ہو کے سارے مسلمان اکٹھے ہو کے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. مسلمانوں کے دکھوں کا, مصائب و آلام کا, پریشانیوں کا حل ہوتا ہے. اس میں ایک دوسرے کے دکھوں کو دیکھتے ہیں, جو بات آپ اسی طرف آنے لگا ہوں, بس بات سمیٹا ہوں اپنی. تو ہم جب اکٹھے بیٹھیں گے, جمع ہوں گے, جو مقاصد ہے جمعۃ المبارک کے, میں سمجھتا ہوں شاید وہ ہم مقررین نے بھی اور پبلک نے بھی وہ نظر انداز کر دیا. بہت شکریہ. اس میں بیٹھ کے بتانا چاہیے کہ لوگوں کی دل جوئی کریں, مہنگائی سے بچیں, لوگوں کو آسان قیمت پر جس حد تک ہو سکتا ہے وہ چیزیں فراہم کریں. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. علامہ ابن حسن شرازی صاحب موجود ہیں, ان کی طرف بڑھوں گا. علامہ صاحب, قاری صاحب نے ایک جملہ دے دیا کہ ممبر و محراب کا ذکر آ گیا کہ جمعے والے دن ہمیں رمضان میں تو اور ہی رش نظر آتا ہے. ایون مساجد میں جگہ نہیں ہوتی, سڑکوں پر ٹینٹ لگانے پڑ جاتے ہیں اور پھر صفیں بچھانی پڑتی ہیں. تو ہمارے علماء کرام کے اوپر کتنا ہے کہ آنے والے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ صرف جمعہ رمضان میں نہیں ہے اور صرف جمعے والے دن روزہ نہیں ہے, بلکہ یہ مساجد بھی ایسے بھرنی ہے, ہر نماز کا ایسے حکم ہے. اور میرے خیال میں ہم جب مدینہ جاتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ 40 نمازیں پوری کریں. وہ بیسکلی اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں ایک عادت پڑ جائے. اگر ہمیں 30 روزوں کے بعد بھی اپنے جو تقویٰ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ عادت نہیں پڑے گی, پھر تو افسوسناک صورتحال ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام. اما بعد, پہلی بات تو یہ ہے کہ خالق کائنات نے ایک پورا نظام دیا ہے. جیسے حضرت صاحب نے آیت پڑھی الدین عند اللہ الاسلام, اللہ نے پورا نظام دیا ہے جس نظام کا نام قرآن ہے. بے شک قرآن میں اللہ نے ہر شے کا تذکرہ کیا ہے. بے شک. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں. تو قرآن مجید میں پروردگار نے بار بار جس کی طرف متوجہ کیا انسان کو وہ اطاعت ہے. جہاں پروردگار نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے دیا. اور یہاں تک قرآن مجید کی آیات مبارکہ موجود ہیں, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے رسول کی اطاعت کی خوبصورت, اللہ کی ماشاءاللہ خوبصورت. یعنی اسلام نے ایک کردار دیا ہے کہ اس کردار کو دے کے تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے اپنے کردار کو کیسے پورا کرنا ہے.
यानी यही जो आप तस्करा कर रहे हैं कि यहाँ पे यानी महंगाई हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बात ये है कि हमने उस सीरत को छोड़ दिया है जो पैगंबर अकरम ने दी है। बिल्कुल सही बात। यानी पैगंबर अकरम ने इंसान को सिखाया कि ये ज़रूरी नहीं कि हम रमज़ान में आए, ये पैगंबर अकरम की सीरत हर दिन के लिए है। पैगंबर अकरम ने ये सारी दुनिया को समझाया कि फाके कैसे किए जाते हैं, और अगर इंसान के पास माल हो तो उसकी तकसीम का भी बताया कि तुम्हारे साथ, जैसे अभी शफकत हैदरी साहब जुमे की फजीलत के बारे में कह रहे थे, तो उसका मतलब ये है कि देखिए एक आदमी नमाज अगर एक आदमी पढ़ रहा है तो एक दफ़ा सूरह अलहम्द कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं हम्द करता हूँ अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब। लेकिन अगर 100 आदमी खड़ा है और एक पेश नमाज उसके पीछे, अगर 100 आदमी अलग-अलग पढ़ते हैं तो 100 दफ़ा वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन अगर एक आदमी पेश नमाज की सूरत में आगे खड़ा है और 100 आदमी पीछे उसके खड़े हैं तो 100 आदमी खामोश हैं, एक आदमी पढ़ रहा है। मगर इस्लाम ने जो है उसकी फजीलत ज़्यादा बताई है। बिल्कुल, ये नमाज जो है वो फजीलत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आप जमात के साथ पढ़ेंगे। उसका मतलब क्या है? 100 आदमी तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं कह रहा, लेकिन उसको फजीलत क्यों दी गई है? ये पैगंबर अकरम की सीरत है। पैगंबर अकरम ने इंसानियत को इकट्ठा करने की कोशिश की है, ताकि एक मस्जिद में जब 100 आदमी इकट्ठे होंगे तो वो 100 आदमी एक दूसरे के हालात से वाकिफ होगा कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसे क्या चीज़ पहुंचानी चाहिए, और किसकी मदद कौन किस तरीके से कर सकता है। ये उसके बाद जुमे को इसलिए कहा गया कि जामिया मस्जिद में जुमा अदा किया जाए, ताकि एक मोहल्ले के मसाइल तो आपने मस्जिद में देख लिए हैं, तो जामिया मस्जिद में आकर जुमा पढ़ने का मतलब ये है कि आप एक बहुत बड़े एरिया के साथ जो है ना, बड़ा रेडियस आ, तो फिर एक दूसरे के मसाइल का हल जो है वो एक दूसरा निकाल सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा अहम रुकन अल्लाह ने हज रखा है, और हज पे अल्लाह ने आलम इस्लाम को इकट्ठा कर दिया है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ 2 रकत नमाज और तवाफ़ काबा का नाम हज है, नहीं। ये इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए ये प्रोग्राम रखे गए हैं, ताकि आलम इस्लाम ये देखे कि आलम इस्लाम में कौन कौन से मसाइल हैं, और एक इस्लामी मुल्क दूसरे इस्लामी मुल्क के मसाइल को कैसे हल कर सकता है, कौन किसकी मुश्किल का मदावा कर सकता है। और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इसलिए हुक्म दिया गया कि पैगंबर को देखें कि अगर इंसान जो है वो महंगाई ज़रूर है, लेकिन महंगाई वालों ने ये नहीं देखा कि पैगंबर अकरम ने क्या फरमाया। यानी सीरत पैगंबर को नज़रअंदाज जब हम करेंगे तो ये मुआशरे के जो बुरे मसाइल हैं ये हमारे सामने आएंगे। मैं आपकी तरफ वापस दोबारा आता हूँ, मौलाना ताहिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद, उनकी तरफ बढ़ूँगा। आपकी बात बहुत खूबसूरत थी। अच्छा, दीनी तरीके की बजाय उन्होंने दुनियावी तरीके से समझा के दिखाया दुनिया को कि ये इज्तिमा है जहाँ मसाइल हल होते हैं। जैसे हम बैठकें लगाते हैं, रोज़े के बाद सहरी तक बैठे रहते हैं, जी नींद ना आ जाए तो रोज़ा रख लेंगे, और डॉक्टर साहब ने भी पहले बताया कि उस जागने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो भूख व प्यास है सिर्फ, और कुछ नहीं है। लेकिन हमने रवायत बना ली है। हम कहते हैं जो सो जाता है उसे कहते हैं तुम तो गलत करते हो, सो तुम्हें उठना चाहिए। वो कह रहा है मैं इबादत नहीं कर रहा, मैं ना गुनाह कर रहा हूँ ना सवाब कर रहा हूँ, मैं दरमियान में हूँ। आप जाग रहे हो, फजूल वक्त ज़ाया कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कैसे बयान करते हैं रमज़ान मुबारक को, फ्यूज़ बरक़ात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सिटी 41 का और बिलाल लोगर साहब का कि उन्होंने मुझे फैसलाबाद की आवाज़ बनने की मौका दिया है। बड़ी खूबसूरत बातें की हैं मेरे साथियों ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक एक बाबरकत महीना है, और इस महीने में मुसलमानों के अंदर खैर खाही पहले की निस्बत बढ़ गई हो। बेशक। और ये एक कुदरत का निज़ाम है, जैसे एक हवा चलती है और उस हवा की ठंडक को, उस बारिश की ठंडक को हर बंदा महसूस करता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस महीने के अंदर एक मुनादी ऐलान करता है, या बागी अल खैरी अक़, कि ए नेकी के तालिब आगे बढ़, व या बागी अश्शर्रि अक़सिर, और ए गुनाह के तालिब पीछे हट। और इसकी वजह से एक पूरा इन्वायरमेंट बनता है, एक माहौल बनता है। लेकिन उस माहौल का एहसास उसी को होगा जो उस माहौल में जाएगा। बेशक। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर टेम्परेचर डाउन हो गया है बाहर बारिश की वजह से, और एक बंदा कमरे के अंदर बंद होके हीटर चला ले,
تو وہ کہیں کہ نہیں ٹیمپریچر تو ڈاؤن نہیں ہوا, یہاں تو 40+ میں جا رہا ہے, تو اس کو نادان کہا جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو اس ماحول سے کاٹ لیا. تو ایک مسلمان کو, ایک مومن کو اس ماحول میں جانا پڑے گا. وہ ماحول کہاں ہے؟ رمضان کا ماحول جو ہمیں نظر آتا ہے. بلال ڈوگر صاحب نے بھی کہا کہ ہم راتیں جاگ کے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید شب بیداری یہی مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر آنا ہے. تو اگر تو ہم اس کے ذریعہ سے ان ایام کے اندر روزہ رکھ کے, ان راتوں کے اندر بیداری کر کے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی طرف جا رہے ہیں تو یہ فائدہ مند ہے. اور اگر انہی قیمتی راتوں کے اندر ہم لغو و فضول گوئی کے اندر پڑ جاتے ہیں تو یہ انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ ایک بندہ سائیکل پہ اگر جا رہا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو چانسز کم ہیں اس کی موت کے بھی اور اس کو چوٹیں لگنے کے. اور ایک بندہ ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے تو اس کے ہواؤں میں اڑنے پہ اگر خدا نہ خواستہ وہ جہاز کریش کر جاتا ہے تو اس کی کوئی چیز نہیں ملے گی, ایون کہ ڈیڈ باڈی بھی اس کی جو ہے وہ ملتی نہیں ہے. تو عام ایام کے اندر اللہ کی نافرمانی کر لینا یہ شاید ایک سائیکل سوار کی طرح ہے. میں یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ چھوٹی, اللہ کی نافرمانی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی, لیکن مقدس ایام کے اندر اگر الیاذ باللہ انسان نافرمانیوں کے اندر پڑ جائے اور جو رمضان کا مقصد ہے اس کے حصول کی طرف نہ جائے, جو روزے کا مقصد ہے تقویٰ اس کے حصول کی طرف نہ جائے, تو گویا اس کے جہاز کے کریش ہو جانے والی صورتحال ہے اور وہ انتہائی پستیوں کے اندر پھر پڑ جائے گا. گویا کہ وہ اپنی دین کا اور اپنی آخرت کا خود ہی جنازہ نکال رہا ہے, جو اس کے لیے انتہائی خطرناک ہے اس کے لیے. تو ان ایام کو قیمتی بنانا چاہیے, ان راتوں کو قیمتی بنانا چاہیے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف جاگا جائے, بلکہ ان کے اندر عبادت اور اللہ کی فرما برداری اور طاعت کے اندر. بہت شکریہ مولانا صاحب. میں ایک بریک کی طرف بڑھوں گا, بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. بہت خوبصورت اور میرے خیال میں روح کو تازہ کر دینے والی جو باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں, اور ایک گلدستہ ہے خوبصورت سجا ہوا. مقصد پروگرام کا بھی یہی تھا کہ اگر ہم نے ان 9 دنوں کے اندر کوئی غلطی کوتاہی کر لی ہے تو اسے ابھی بھی وقت ہے, کیونکہ یہ ایام چل رہے ہیں, ابھی ایک دن تو باقی ہے اس رحمت کے عشرے کا, تو ہم وہ فیوز و برکات حاصل کر لیں. اور یہ جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ یہ صرف ثواب ہی اتنا نہیں ہے, بلکہ اس کا جو آپ غلطی کریں گے تو اس کا گناہ جو ہے وہ بھی 70 گنا پلس ہو کے مل رہے ہیں. تو ہمیں اس سے بھی خائف ہونا چاہیے اور خوف ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اس دنیا کے بعد ایک احتساب ہونا ہے جو کہ بڑا کڑا ہوگا. ایک بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان المبارک کی فیوز و برکات حاصل کریں جتنا ہو سکتا ہے. میں ایک لفظ بولتا ہوں کہ لوٹ لیں, یہ رحمتیں ہیں, اور یہ مہینہ جتنی تیزی سے گزرتا ہے دل کو ایک خوف ہر ایک کے, میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ دین کے لیے کوئی کمزور ہوگا, ہر ایک کے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں شاید کچھ نہ کچھ کھو رہا ہوں, اور ویسا ہی میرے دل کے اندر بھی آتا ہے. اور ان ایام کے اندر خاص طور پر محبت جو ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑھائیں, تاکہ ہماری غلطی کوتاہی جو ہے ان کے وسیلے سے جو ہے وہ مٹ جائے, صاف ہو جائے, اور نیکیوں کا کوئی پلڑا بھاری ہو جائے. کیونکہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے جس تیزی سے دنیا موو ہو رہی ہے, کس کا کون سا ایام کہاں وقت ختم ہونے والا ہے. میں آخر پہ میسیج لے لوں تمام علماء کرام سے. مولانا طاہر ریاض صاحب, آپ سے آغاز کروں گا. رحمت کے ایام تو اب اختتام ہونے جا رہے ہیں, کیا میسیج ہوگا رمضان المبارک کے حوالے سے جو اب دن باقی رہ گئے ہیں عوام کے لیے؟ یہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے اور میں رمضان المبارک کے میسیجز بھی چل رہے ہیں, اور ساتھ میں بالخصوص جمعہ کے حوالے سے آج ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. جمعہ کے کئی سارے اعمال, مسنون اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں, لیکن ایک چیز جو عموماً اگنور کی جاتی ہے اور اس کی طرف نظر نہیں جاتی, اور وہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے, اور ہماری جتنی بھی کوشش ہے کہ امت دین کی طرف آئے, امت اعمال کی طرف آئے, وہ نہیں آ پاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کمیونیکیشن نہیں ہوگی, لوگوں تک بات پہنچے گی نہیں, اس وقت تک جو ہے وہ عمل نہیں ہو سکتا. کہا جاتا ہے کہ علم جو ہے وہ عمل کی پہلی سیڑھی, جب تک علم نہیں ہوگا عمل نہیں آئے گا. علم کہاں سے آئے گا؟ خطبہ ممبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, علماء مساجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں, میں اور آپ اگر سننے کے لیے پہنچ نہیں رہے تو کہاں سے علم ہمارے پاس آئے گا؟
تو جمعے کے مسنون اعمال میں سے ایک بہت بڑا مسنون عمل یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے بر وقت پہنچنا، وقت سے پہلے پہنچنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ فضیلت ارشاد فرمائی ہے اور فرمایا کہ جمعے والے دن ایک فرشتہ الگ سے، تو کرامن کاتبین اعمال لکھ ہی رہے ہیں، ایک الگ سے فرشتہ جو ہے وہ گیٹ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، اور ایک خاص رجسٹر ہوتا ہے جمعے کے لیے آنے والے نمازیوں کا نام اس خاص رجسٹر میں لکھ رہا ہوتا ہے. اور جو خطیب خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر کو بند کرتا ہے اور خطبہ سننے کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس خاص رجسٹر میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، نیکیاں زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو عمل کی پہلی سیڑھی ہے، تو ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے بروقت پہنچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. میں علامہ ابن حسن شرائعی صاحب سے میسیج چاہوں گا. آپ کا میسیج مل گیا کہ ہم کسی شادی یا فنکشن پہ جائیں تو چاہتے ہیں کہ میزبان کے پاس جلدی پہنچ جائیں، وہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن جس کے پاس آخر میں جانا ہے اس کو ناراض کرنے لگے ہوئے ہیں، کوئی خوف خدا نہیں ہے. کیا میسیج ہوگا آج کے حوالے سے؟ میں گزارش یہ کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رمضان المبارک تو کیا باقی ایام میں بھی اگر علماء اور خطبہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور جو اسلام کا میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، یعنی نفرتوں کو ختم کریں، اور جو اسلام نے کہا ہے، یعنی اسلام نے مسلمان کو مسلمان نہیں کیا، اسلام نے کافر کو مسلمان کیا. بے شک. تو لہذا ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو مکمل سیرت پیغمبر ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ اسلام میں مفاد کیا رکھا گیا ہے. جب تک ہم اسلام کی اصل روح لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو لوگ نہ تو اکٹھے ہوں گے اور نہ ہی لوگ جو ہیں وہ اس پر عمل کریں گے. خطبہ اور علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس انداز میں پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. یعنی دو پیغمبر اکرم کی سیرت کے پہلو ہیں، ایک بشارت ہے، ایک نذارت ہے. بشارت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے لیے کیا کیا رکھا گیا ہے کہ آخری ایام یعنی قیامت کے دن کے لیے، اور نذارت کے لیے یہ ہے کہ ڈرایا گیا ہے کہ یہ اگر کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ ہے تو یہ سزا ہے. یعنی ہمیں بشارت پر بھی بتانا چاہیے کہ رسالت مآب نے کس چیز کی بشارت دی ہے. نذارت کے لیے بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ پیغمبر اکرم نے، چونکہ پیغمبر اکرم کو کوئی میسج ایسا نہیں ہے جو وحی الہی کے بغیر ہو. جو بات کرتے ہیں وہ وحی الہی سے کرتے ہیں، حکم الہی سے کرتے ہیں، اور حکم الہی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس پہ جو ہے وہ انسان کوئی انگلی اٹھا سکے اور انسان جو ہے وہ اس پر یہ بات کر سکے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. پہنچانے والے پر فرض ہے کہ وہ وہی پہنچائے جو پیغمبر ہے. بہت خوبصورت بات ہے. قاری شفقت علی حیدی صاحب کے پاس پہنچوں گا. علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی، نہ تو ڈرائی دیں اور نہ ہی نواز دیں، دونوں کو متوازن رکھ کے بتائیں تاکہ اگلے کو پتہ ہو کہ میں اگر یہاں ہوں گا تو یہ سزا مجھے ملے گی. علامہ صاحب، قاری صاحب، آپ آج کے رمضان المبارک کے ایام ابھی 21 باقی ہیں، تو کیا امت کے لیے میسیج ہوگا؟ ماشاءاللہ پروگرام جالب سالی ہے. جس طرح بلال بھائی نے بھی پوچھا، انہوں نے ایک دو دفعہ اشارہ بھی کیا کہ ابھی پہلا عشرہ مبارکہ گزر رہا ہے، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اول رحمت، کہ عشرہ اول میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو یقیناً جب رمضان شریف کی پہلی رات شروع ہو جاتی ہے، ساری انسانیت کو بالخصوص مومن و مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے. ہم اس کی رحمت کے گھیرے میں آ جاتے ہیں. اگر اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہلے عشرہ مبارکہ میں جس کو رحمت فرما دیا گیا نبی پاک علیہ السلام کی زبان ترجمان سے، تو ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کوتاہیوں کی غفلتوں کی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے اللہ سے عہد کریں. اور آج جس طرح جمعۃ المبارک میں گزر رہا ہے تو ایک 9 تاریخ ہے رمضان شریف، رات کو 10 ہو جائے گی، ایک قسم کے دوسرے عشرے کی رات شروع ہو جائے گی. تو ہم سچی توبہ کریں اور یہ دعا کریں کہ جو رحمت پروردگار ہم پہلے عشرے میں نہیں لے سکے، ہم توبہ کرتے ہم کو وہ بھی عطا کرتے. ہم معافی مانگتے ہیں، ہم منگائی نہیں کریں گے، ہم کسی سے فرار نہیں کریں گے، ہم دغا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تیرے بندوں کو تنگ نہیں کریں گے. یا اللہ، جو 2 پہلو دین کے جیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے. جب اس سوچ اور فکر کے ساتھ مسلمان، وہ چاہے خواص ہوں، چاہے عوام ہوں، علماء ہوں، فقہا ہوں، خطباء ہوں، مقررین ہوں، جس طرح وہ چاہے سیاستدان ہوں، چاہے وہ حکمران ہوں، جو بھی جہاں بھی بیٹھا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس پر یہ ساری چیزیں لاگو ہے. اس کا حق بنتا ہے، اس کا فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان
پر اس پر عمل بھی کریں اور اللہ کے بندوں کی مدد بھی کریں اور اتفاق و اتحاد کی علامت بنائے اپنے آپ کو امت مسلمان. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب. آخر پہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرے تینوں علماء کرام نے بہت خوبصورت اور انہوں نے اتحاد کا ایک بڑا خوبصورت میسیج دیا آپ کی طرف. جی میں مختصر میسیج جو ہے نا وہ دینا یہ چاہوں گا کہ جتنی بھی عبادات اللہ نے فرض کی ہیں نا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر انسانیت آ جائے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمارے اندر انسانیت نہیں آئے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جب انسانیت آ جائے گی سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ایک عورت ہے ہمارے محلے میں، وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، مگر اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہے. تو آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. تو اس لیے جب انسانیت آ جائے گی تو اس وقت ہمارے دل میں دوسروں کے لیے احساس، ہمدردی، غمخواری اور خیرخواہی کا جذبہ آ جائے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں، اعتدال پسندی اپنائیں، شدت پسندی نہ مذہبی ہو نہ سیاسی ہو. ہمیں دوسروں کا احترام کرنا چاہیے. احترام انسانیت یہ سب سے بڑا مذہب ہے. جب تک احترام انسانیت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک والا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا. جذبہ پیدا. بہت شکریہ چاروں مہمانوں کا، خاص طور پر جنہوں نے بہت خوبصورت آج کے پروگرام کے حوالے سے مسائل، کیونکہ رمضان المبارک کی برکتیں بتانے شروع ہوں تو میرے خیال میں میری کیا ہم سب کی زندگیاں گزر جائیں ہم کبھی بیان نہیں کر پائیں گے، انصاف بھی نہیں کر پاؤں گا. میں ذات تو انصاف نہیں کر پائے گی، میں اپنی ذات کے حوالے سے بتا دوں. اور لیکن ہماری بھی کوشش ہوتی ہے جو ہم غلطیاں کوتاہیاں کریں، بشمول میں، کیونکہ میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں، آپ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم ایک دوسرے کے اندر غلطیاں خود تلاش کر رہے ہوتے ہیں انکلوڈنگ آر اون سیلف. تو ہم اپنے اندر جو غلطیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام کے اندر اپنا حصہ ڈالیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے علماء سے جو مشورے ہیں اور خاص طور پہ مفید رستے ان سے متعین کروا لی جائیں، جو کہ بہت ضروری ہے. میرے خیال سب کے میسیج بہت خوبصورت تھے. وقت پر جمعے کے لیے پہنچیں. علماء و خطباء جو ہیں وہ اپنے خاص طور پر اپنا آپ کو اپنے میسیج کو مضبوط کریں، اتحاد کو اور خاص طور پر جذبہ محبت کو. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نائٹ سے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر برکے او دیاں باتاں لکھیاں نے، ہر برکے او دیاں باتاں لکھیاں نے. 15واں پاک سپارہ پڑھ کے دیکھ لو، 15واں پاک سپارہ پڑھ کے دیکھ لو، ساریاں سیرات ملاقاتاں لکھیاں نے، ساریاں سیرات ملاقاتاں لکھیاں نے، ہر برکے او دیاں باتاں لکھیاں نے. جنہ ظلم کمایا نال محمد دے، جنہ ظلم کمایا نال محمد دے، اونا دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے، اونا دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے، ہر برکے او دیاں باتاں لکھیاں نے.